میں ہوں حضر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ پلیٹ فارم سے اب میں وضاحت کروں گا میں نے کون سی غلط بیانی کی۔ اگر ایک ٹھپا لگ گیا میرے لیے میری عزت اہم ہے اور میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا اور حفاظت کروں گا۔ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے اور ہونی چاہیے، جج کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت ہے۔ میں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ 1 جنوری 2001 سے پاکستان کے اندر 17,503 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، اوسطاً 3 یومیہ، ہر دن، اس دن سے لے کے آج تک کے ہر دن اوسطاً 3 حملے ہوئے ہیں۔ 5,840 دن گزرے ہیں، 17,000 حملے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ایک حملے کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتھر کی ہے، حاضر جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ اس کے اندر بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری تنقید ہے۔ اس کو ہم اس ایک حملے کے حوالے سے، اس ایک رپورٹ کے حوالے سے 56 دن میں کمپائل ہوئی، 45 لوگوں کو انٹرویو کیا گیا، آل ڈے پروسیڈنگز تھیں۔ حیدروید صاحب، اس کی کیونکہ ہم پورے دن سے اس کی کنورسیشن کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹس ان دیز فرسٹ 5 منٹس۔ ایک ہسپتال ہے جس کے اوپر پہلے ایسا ہی حملہ ہو چکا ہے، اس کے CCTV کیمراز جو ہیں وہ غلط جگہ پوائنٹ کر رہے ہیں۔ ایک پولیس فورس ہے جس کو گاڑی ملتی ہے، جس مرڈرڈ آدمی کی گاڑی ملتی ہے، اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، 1 مہینے تک اس کے اندر سے گولی نکلواتا ہے، تو کون؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمیشن۔ یہ خیال کس کو آتا ہے کہ اس کو دیکھیں، یہاں پہ شاید کچھ آپ کو مل جائے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمیشن۔ ہسپتال میں 81 ڈاکٹر جو ہیں وہ حاضر نہیں ہیں اور 56 کی حاضری مشکوک ہے کیونکہ کسی نے ان کے لیے سائن کر دیا ہے۔ اس کا بہتر کرنے کا طریقہ نکالا گیا تھا کہ آپ انگوٹھا لگائیں آتے ہوئے، اس انگوٹھا لگانے والی مشین لگانے والے کی پٹائی کر کے اس کو بھگا دیا ڈاکٹرز نے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ بلوچستان کے اندر ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے اندر منسٹر 1 سے لے کے 17 تک کے افسر کی پوسٹنگ منسٹر کرتے ہیں، 17 سے لے کے 21 تک کی افسر کی پوسٹنگ چیف منسٹر کرتے ہیں۔ آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ایک انفراسٹرکچر بیوروکریسی کا، سب ہو گئے آپ کے منسٹری کے ماتحت۔ نتیجتاً جو MS ہے، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے ہسپتال کا، وہ انکمپیٹنٹ ہے، نااہل ہے۔ اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ لگایا جاتا ہے اس انکوائری کی وجہ سے، وہ بھی انکمپیٹنٹ ہے، نااہل ہے، اور وہ اپنی شاباشی کے لیے جس انسٹیٹیوٹ سے شاباشی کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے وہ انسٹیٹیوٹ بھی مشکوک ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال کے اندر کوئی کلینلینس نہیں ہے، پولیس کے اندر کوئی انویسٹیگیٹو انٹینٹ نہیں ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیٹو انٹینٹ اجاگر کون کروا رہے ہیں؟ ایک سپریم کورٹ کے جسٹس، سوال پوچھ کے کہ آپ نے اخبار کے اندر ان لوگوں کی تصاویر لگائیں؟ نہیں لگائیں۔ کیوں نہیں لگائیں؟ شکلیں صاف نہیں تھیں۔ شکلیں صاف کروانے کے لیے پنجاب سے فورینسک رپورٹ لائی جاتی ہے، اخبار کے اندر ریوارڈ کے ساتھ تصویریں لگائی دی جاتی ہیں، تو خودکش حملہ کا گھر ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ انویسٹیگیٹر انسپیکٹر کی وجہ سے نہیں، ایک جج کے سوال کی وجہ سے۔ اس گھر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس گھر تک فون جو یہ بندہ تھا جو ہمیں مل گیا ہے، اس کو فون کس نے کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مائنڈرز اور فائنڈرز کدھر تھے۔ ادھر جا کے حملہ ہوتا ہے، ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ٹریڈ آف فائر ہوتی ہے، اس ٹریڈ آف فائر میں FC 3 گھنٹے تک نہیں پہنچتی، حالانکہ بلایا گیا تھا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ امیڈیٹ رسپانس ہونا ضروری ہے، فعال طریقے سے آپریٹ کرنا ضروری ہے۔ 17,000 حملے ہو چکے ہیں اس ملک میں، ایک DNA ڈیٹا بیس نہیں ہے، کوئٹہ میں DNA لیبارٹری نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی فورس آف لا سے بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر بیک جنبش قلم ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ کر کے اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، جس سے جب پوچھا جاتا ہے وہ نیکٹا کہتا ہے اس کی غلطی ہے، نیکٹا کہتا ہے اس نے ساری باتوں سے یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی فعال سیولین سیٹ اپ جو ہے وہ بلوچستان میں اس وقت کام نہیں کر رہا، نہ کہ کوئی بیسک اوبلیگیشنز قانون میں جو ہیں ان کو نبھا رہا ہے، نہ کہ جو جوڈیشری کی طرف سے احکامات ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور اس کا الزام فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بے تحاشا اس طرح جاتا ہے کہ جو ایکچولی ایگزیکٹو فنکشنز ہیں وہ شاید نہ پورے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ تو آپ نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو دیے ہوئے ہیں، تو ڈی فیکٹو طور پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ایک سیولین سیٹ اپ کی مرضی سے ہی تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری جو کہ فوج کے کہنے پہ لگائی گئی تھی ایگزیکٹو کے ڈیسیجن میکنگ وہ کرے۔ بہرحال وہ اگر ڈیسیجن میکنگ اس نے کرنی بھی تھی تو یہ جو نیٹی گریٹی والی بالکل پروسیجرل چیزیں جو کہ بیسک انویسٹیگیشن کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو بھی نہیں فالو کیا جا رہا۔ اس میں انٹینٹ کا ایشو ہے، اس میں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، اس میں پرسنل کا ایشو ہے،
اس میں ایبلٹی کا ایشو ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے پاکستانی کو اور بلوچستان کے شہری کو, اور جس نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ووٹ ان کیا ہے اس کا بھی سوال یہ خاص کر بنتا ہر پاکستانی کا ہے کہ یہ اس دن کے لیے جب پاکستانی کی جان و مال سب سے زیادہ خطرے میں ہے, تو اس طرح کی کمپٹنس اور گورننس کے لیے کیا انہوں نے ووٹ لیا تھا. اور یہ جوڑ کہ یہ ٹیررسٹ جو تھا, یہ دہشت گرد جو تھا, اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پہلے کچھ کیا یا نہیں کیا, یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمیشن نے نکالا ہے. پولیس کے بس کی بات نہیں تھی. ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب ایک فرد کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ جج صاحب نے ثابت کر دی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ ان ساروں نے نہیں کیا. یعنی لہٰذا ایگزیکٹلی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا جب ایک بندے نے کر کے دکھا دیا. 56 دن میں ایک جج نے یہ کر کے دکھا دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ a judge who lacks technical expertise of investigation, who does not claim technical expertise of medicine, just a concerned citizen, then those are obligated to do the same. ایک وقت تھا جب بلوچستان کے اندر ایک فرد کے علاوہ سب لوگ حکومت میں تھے, اور ہم اس بات کا مذاق اڑاتے تھے, ہم اپنے شوز پہ بھی کہتے تھے, لیکن اس کا اصلی نقصان یہ تھا کہ رولز آف بزنس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں بلوچستان میں. ساری اپوائنٹمنٹس منسٹر کے کہنے پہ ہوتی ہیں, منسٹر کے کہنے پہ نہیں تو چیف منسٹر کے کہنے پہ ہوتی ہیں. پوری بیوروکریسی کا ڈھانچہ جو ہے اس کو وہ دھیمک کھا گئی ہے. if ever there were grounds کہ ہوم منسٹر بلوچستان یا چیف منسٹر بلوچستان جو ہیں وہ اس کے لیے ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ ہوں, میں بھی ایون استعفیٰ ان سے ڈیمانڈ کیا جائے. دس از دیٹ ٹائم. چیف منسٹر بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو سیاست کے آپ کو پتہ حق میں نہیں رہا ہوں, لیکن اس وقت تو لگتا ہے کہ اس حد تک جو غفلت ہوئی ہے اس پہ جواب جو ہے وہ بنتا ہے, اور جواب نہ آنے پہ رد عمل بھی آنا چاہیے. چیف منسٹر بلوچستان کے مشیر ہیں جان اچکزئی صاحب, پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں, ہم نے دی ہے. از ہی ود اس؟ جان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی بالکل آ رہی ہے. Thank you very much, Jan Saab. It's a pleasure to have you and quite a relevant day to have you. Sir, جب گورنمنٹ آف بلوچستان نے انکوائری کا عمل شروع بھی نہیں کیا تھا, جب ہوم منسٹر صاحب نے فرما دیا تھا کہ 99% تصدیق سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر افغانستان اور انڈیا کی جاسوس ملوث ہیں, پھر چیف منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے, جبکہ اس کا کوئی بھی نہیں پکڑا گیا تھا. سر, ایک پولیس فورس ہے جس کے پاس ایک وہیکل ہے جس کے اندر مرڈر ہوا ہے, اس وہیکل کے اندر سے گولی کا خول نکلتا ہے 40 دن بعد, کیونکہ کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ جان صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ فاضل جج جناب قاضی عیسیٰ صاحب یقیناً ان کی کریڈیبلٹی, ان کا ریپوٹیشن جو ہے وہ نہ صرف جوڈیشری کا بلکہ ہمارے پورے ملک کا سرمایہ ہے. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں جو جزیات جہاں پہ سبق سیکھنے کا ہے, ہم لیسن لرن کریں گے. جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں, خود قاضی صاحب نے بھی کہا فائنل ورڈکٹ نہیں ہے, جہاں پہ تحفظات ہیں اس کو رسمی فارملی ہم جنوری میں جب معزز بینچ بیٹھے گا, سنوائی کرے گا, ہم اپنے تحفظات چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم سبمٹ کریں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو ایک واقعے کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ یقیناً دو رائے ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جس کو ہم کافی حد تک امپلیمنٹ کرا چکے ہیں, اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے. پالیسی ایشو ایک واقعے کو بنیاد بنا کے کیا پورے پالیسی کو ٹھیک اس کا آفر کرنا, کیا یہ فیئر ہے. دوسرا جو ہمارا کنسرن رہا ہے وہ یہ کہ اس واقعے سے پہلے ہم نے ایک یا تقریباً آدھا درجن سے زیادہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں, ان کے لیڈرز جو ہے وہ ایلیمنیٹ کیے ہیں. یہاں پہ جو انسرجنسٹ ہے وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہے. انٹرنیشنل ٹیررزم کے ایشوز ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ فورس ملٹیپلائر جو ہے وہ انڈیا اور NDS ہے. میں ریسنٹلی بلوچستان میں تھا اور مارا, گوادر, کوئٹہ, ہر جگہ میں گیا ہوں پچھلے ہفتے, اور میرے خیال سے انسرجنسی کو کوئل کرنے میں آپ کچھ کامیابی شاید کلیم کر سکتے ہیں. وہاں پہ سوسائٹی کس کروٹ بیٹھ رہی ہے اس پہ جو ہے ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جو میرا ابھی سوال ہے سر وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ بنی ہے اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ نظر انداز کر دی گئی ہیں جو آپ نے کام کیا ہے, لیکن یہاں پہ سر بات کی جا رہی ہے ایک انسیڈنس کو لے کے کہ جس میں بیسک آپ لوگوں کی جو آبلیگیشنز تھیں وہ آپ لوگوں نے پوری نہیں کی. اور اگر جو آپ نے خود کہا کہ بہت آنریبل کریڈیبل جج ہیں, تو انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو قانوناً آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے نہیں نبھائیں اور جس کی وجہ سے جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو اب باقی باتیں چھوڑتے ہوئے آپ بتائیں, آپ استعفیٰ جو ہے کس سے مانگیں گے, اور آپ کے خیال سے اس چیز پہ اگر کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ ہوتا یا اپنا عہدہ چھوڑنے پہ آپ اسے مجبور نہیں کرتے, تو وہ کون سی چیز ہوگی جب آپ یہ کریں گے؟
پہلی بات یہ کہ بہت سے ایسے کام جو خود ہمارے گورنمنٹ نے چیف منسٹر بلوچستان نے کیے ہیں اور اس کمیشن کے رپورٹ سے پہلے بھی کیے ہیں، جس میں اورال سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے، جس میں ہاسپٹل سیکیورٹی کی امپرومنٹ کی بات کی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں سے احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اور ہیڈ ہیز بین رولڈ۔ جہاں تک گورنمنٹ کے استعفے کی بات ہے تو کیا یہ ڈیمانڈ آپ نے کراچی میں گورنمنٹ سے کیا آپ نے پنجاب میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہاں پہ کیا یہ انڈیا میں جو خالستان کی تحریک تھی وہاں پہ کسی نے 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے؟ نہیں ڈاکٹرز کا اٹینڈنس میکینزم جو ہے اس کو جب فعال کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ڈاکٹرز نے ان کو مارا، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ دیکھیے پہلی بات یہ کراچی پنجاب میں کم سے کم یہ نہیں ہو رہا۔ کرتے رہیں گے، دیکھیے اگر یہ استعفوں کا بزنس آپ کرتے رہیں گے پھر کوئی گورنمنٹ یہاں پر نہیں ٹکے گی۔ یہ دہشت گردی کی جنگ لا انفورسمنٹ نہیں ہے۔ اگر یہ کرائم کا ایشو ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اگر یہ انٹرنیشنل ٹیررزم ہے جہاں پہ خود انڈیا نے کہا ہے، جہاں پہ خود مودی صاحب نے پاکستانی تو تھا نا، دہشت گرد پاکستان میں پکڑا گیا، دہشت گردی اگر انڈیا نے بھی کی ہوتی اس کا رسپانس آپ نے کیا کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس رپورٹ میں زیادہ۔ استعفوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، استعفوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے اس لیے کہ چودھری نثار صاحب نے خود کچھ کہا تھا، کچھ سالوں پہلے کہا تھا۔ جی رسپانس میں آپ کو بتا رہا ہوں، رسپانس کی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے رسپانس کی میں بات بتاؤں، پہلے چودھری نثار صاحب نے جو ایک کوٹ دیا تھا وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جان صاحب ہم میجر ریٹائرڈ ایک جملہ کہنے دیں۔ اس قوم نے ہمیں موقع دیا تو ہم میر صاحب روایتی حکمرانی سے یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ میں بڑا اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ 2013 is a make or break year for پاکستان۔ مجھے تھوڑے بہت خدشات ہوتے ہیں کہ جب ایک پارٹی حکومت میں آ جائے تو پھر وہ روایتی حکمرانی ہو جاتی ہے، تو میں نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک سال کے اندر ہم قوم کا جو عزت نفس سے بحال نہ کر سکے، قوم میں اعتماد بحال نہ کر سکے، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ دوسرے بہت سارے مسئلے ہیں، ان سارے مسئلوں میں اگر ایک سال پہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوا تو میں حکومت سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ جی جان صاحب یہ کامنٹ تھی اور یہ سٹینڈرڈ تھا جس کے حوالے سے ہم چودھری نثار صاحب کو جن کو براہ راست کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جواب بھی دیا اور موقع بھی دیا اس کمیشن کو کہ it appears that it is unable to perform۔ جی جان صاحب، اچھا زئی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ میں اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ ہم نے پاکستان میں جی آ رہی ہے بالکل دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے تقریباً 80% جو ہے جو روزانہ اٹیکس تھے وہ ہم نے کم کر دیے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے کافی کام کیا ہے، فاٹا ریفارمز تقریباً تیار ہو گئی ہیں جس کے لیے صرف ایک کنسلٹیشن پروسیس کے طور پہ 15,000 جرگے ہم نے کیے ہیں۔ ہیٹ سپیچ پہ ہم نے بہت کام کیا ہے، مدارس کی ٹیگنگ کے حوالے سے ریکارڈ کام ہوا ہے۔ ہاں نصاب کے حوالے سے ابھی کام کرنا باقی ہے، جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے، بہت کام کرنا باقی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ یہ کہ دہشت گردی جو ہمارے بارڈرز کی وجہ سے، بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے، جو انٹرنیشنل ٹیررزم وہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم اوور نائٹ جو ہے بارڈر کو کنٹین نہیں کر سکتے، نہ یہ فرانس کر سکا نہ یہ امریکہ کر سکا۔ اس کے لیے اسٹریٹجی ان پلیس ہے، 1 سے 2 سال اس میں لگیں گے، اس کے وسائل چاہیے۔ تھریٹ اسی فرانس اور امریکہ میں پولیس والا دہشت گرد کا لیکن یہ کہنا کہ ایک واقعے کی بنیاد پہ ہمیں بریک لینی ہے۔ دہشت کو جب آپ سامنا کرتے ہیں تو فرانس اور امریکہ میں ان کو ڈرا کے بھگانے کے لیے ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں فرسٹ رسپونڈرز کو مزید تاخیر ہو باہر جاتے ہوئے، جو کہ یہاں ہوا۔ جو پولیس وہاں موجود تھی اس نے دہشت گردوں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی، جس کی وجہ سے جو لوگ باہر تڑپ رہے تھے ان تک لوگ پہنچنے میں مزید تاخیر ہوئی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ابھی بھی حملہ ور وہاں موجود ہیں۔ یہ اگر ہماری رسپانس ہے، یہ اگر ہماری ٹریننگ ہے اور یہ اگر ہمارا معیار ہے تو اس میں شدید خدشات ہیں اور ہمیں سوال پوچھنے چاہیے۔ آفٹر بریک ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے یہ ڈیفنس پالیسی کیا ہوتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کی واچنگ۔ ویلکم بیک۔ ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے میجر جنرل اعجاز امان صاحب سے، ریسپیکٹڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ۔ اعجاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سر جب یہ معیار سامنے آتے ہیں
جب یہ شاکنگ معیار سامنے آتے ہیں انویسٹیگیشن کے اور انٹریکشن کے، کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے لیکن فعال نہیں ہے، لیکن اس کا کام NSA کر رہا ہے، لیکن NSA کا کام کوئی اور کر رہا ہے، سب ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں ذمہ داری کا، ایک دوسرے کو ایکسکیوز کر رہے ہیں، تو دس سفریج ہیپن. 17,000 اٹیکس. معز بات یہ ہے، دیکھیں یہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بھی کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جاتا ہے تو وہ ریسپانسبلٹی اور بلیم گیم میں شروع ہو جاتے ہیں. ایک ادارہ دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتا ہے اور دوسرا تیسرے پہ ذمہ داری ڈالتا ہے. اگر آج ہماری اچیومنٹس ہیں اور ہم نے یقیناً 67% یا 70% کے قریب اگر دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اور جرائم میں کمی آئی ہے تو یہ اچیومنٹ تو یقیناً قابل فخر ہے. لیکن دیکھیں ہم نے یہ کس قیمت پر حاصل کی ہے اور کتنے عرصے میں حاصل کی ہے. ہم 15 سال سے اس جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں آرمی، پولیس اور FC شامل ہے تقریباً 6,000 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 60,000 کے قریب سیولینز بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں مختلف دہشت گردی کے ایکٹیویٹیز میں. آج اگر ہم اس بات پہ فخر محسوس کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے اور بہت کچھ کر لیا ہے تو یہ کمپلیسنسی ہے اور اسی کی سزا ہم ابھی بھگت رہے ہیں. یہ جو ابھی جسٹس صاحب کی رپورٹ آئی ہے یہ وہ پہلی رپورٹ ہے جو کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے آدمی نے نہیں کی. یہ ایک نیوٹرل شخص نے کی ہے اور جس تندہی اور جس محنت سے انہوں نے ایک رپورٹ نے تقریباً سارے سسٹم کا جو پردہ ہے وہ چاک کر دیا ہے. اگر یہی انویسٹیگیشنز بہت پہلے کی گئی ہوتی اور اسی انہماک سے اسی محنت سے کی گئی ہوتی تو شاید آج آپ ہزاروں زندگیاں بچا چکے ہوتے. تو اگر آپ دیکھیں کوئٹہ میں جب ہزارہ کمیونٹی کے لوگ 85 ڈیڈ باڈیز لے کے 3 راتیں برفانی رات میں بازار میں بیٹھے رہے تھے، یا جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا یا جو لاہور اقبال پارک میں ہوا یا جو PS میں ہوا، اگر ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوتی تو شاید آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے جدھر کھڑے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وقت نہ بلیم گیم کا ہے نہ ریسپانسبلٹیز کا ہے. ایک تو میں ریزگنیشن والی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ریزگنیشن نہیں، اس کی سزا ہونی چاہیے. جن لوگوں نے نیگلیکٹ ہے، جہاں کرمنل نیگلیکٹ سامنے آتی ہے، ان کا جس ادارے سے بھی تعلق ہے ان کو سزاوار ٹھہرایا جائے اور ان کو سزا دی جائے. استعفیٰ سزا نہیں ہوتی، استعفیٰ وہ لوگ دیتے ہیں. جی تھوڑا سا فوج کا رول بھی یہاں انالائز کریں. آپ کے سدن کمانڈر بہت ہی فعال اور ایفیکٹو رہے ہیں، انسرجنسی کوئل ہوئی ہے اور ایک حد تک حالات کچھ بہتر ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں سر کہ وہاں پہ دی آرمی کالز دا شاٹس. ٹھیک ہے وہاں سیولین ایک سیٹ اپ ضرور ہے اور ان کو تو ہم نے پورے پروگرام میں جو ہے کوشش کی ہے کہ بالکل جہاں بنتا ہے ان کو فلی کرٹیسائز کیا ہے، لیکن ڈی فیکٹو سر آرمی کا بھی وہاں بہت بڑا رول اور وہاں بہت کنٹرول ہے. آپ سر اس سیکیورٹی لیپسز جو ہیں میں بالکل اس بات میں اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے خود سوات میں ڈویژن کمانڈ کیا ہے اور آپریشن کو لیڈ کیا ہے اور الحمدللہ ہمیں وہاں کامیابی ہوئی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا شروع سے ہی رابطہ ہوتا اور وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے، اپنی الگ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگتے، تو یقیناً ہم اس افریت پر بہت پہلے قابو پا چکے ہوتے. اور اس وقت اسی لیے بنائی گئی تھی اتھارٹی جس کی ایک میٹنگ نہیں ہوتی. 3.5 سال میں شاید ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی نیکٹا بنائی گئی لیکن اس کو عملی جامہ جب آپ نہیں پہناتے، اس کی میٹنگ نہیں کرتے، اس میں کسی ایک آدمی کو ریسپانسبل نہیں ٹھہراتے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ آج بھی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے اپنے الگ الگ سفیر میں ورک کر رہی ہیں. آج بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوارڈینیشن نیشنل لیول پہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ نہیں ہے. اسی طرح آج ہماری IB اور پولیس وہ ریسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہی جو کرنی چاہیے. ان کو ایریاز میں تو پولیس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. 94% بلوچستان میں پولیس کا کیا رول ہے؟ ایک ایک کر کے لیتے ہیں نا، پلیز میری بات سنیں نا، ایک ایک کر کے لیتے ہیں نا. میں جو کہہ رہا ہوں ہم ایک بلوچستان کے ایک کونے کی بات نہیں کر رہے، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں پولیس فعال طریقے سے اور ایک SHO اپنے ایریا آف ریسپانسبلٹی کی ذمہ داری قبول کرے تو ہم اس چیز سے بہت پہلے قابو پا چکے ہوتے. نیکٹا کے یا نیب کے جتنے نیشنل ایکشن پلان کے جتنے پوائنٹس ہیں
ان پر عمل درآمد ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. نہ مدرسہ کا کوئی رجسٹریشن ہوئی ہے، نہ پولیس کی بات ہو رہی ہے. دلچسپ پوائنٹ تھا یہ. ایک وقت تھا کہ جب چیف منسٹر صاحب کلیم کر رہے تھے کہ ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا گیا ہے، ہوم منسٹر صاحب وضاحت دے رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹر کو پکڑا گیا ہے. اسی وقت آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کو حلفیہ بیان دے رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. جب ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے کہا گیا کہ کیا آپ اس بات کو رد کریں گے اپنی منسٹری کی طرف سے، تو ان کو کراس نہیں کیا گیا، اس بات کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا اس وقت آپ کی کیبنٹ کو پتا تھا کہ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے؟ بیکاز دیٹ از دا اونلی کنکلوژن آئی کین گیٹ. دیکھیے میں اس بات پہ قائم ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی تھی، دو چیزیں ہیں بلوچستان میں جو آف شوٹس ہیں جس نام سے کھیل رہے ہیں لوکل، ان کے جو بھی فٹ سولجرز ہیں ان کے ہینڈلرز جو ہیں اکراس دا بارڈر ہیں. آپ ہینڈلرز کو ماسٹر مائنڈ کہیں، آپ ان کو ہینڈلرز کہیں، اس ڈیفینیشن میں ہو سکتا ہے میری اور آپ کی تعریف میں کوئی فرق ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چین ہے اور ویلیو چین یہ ہے کہ وہاں سے ہینڈلرز ان کو فائنانس کرتے ہیں اور ہم ادھر سینڈ کرتے ہیں، لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں اور لوکل ان کے جو پلانرز ہیں جو ان کو ٹارگیٹ سلیکشن کرتے ہیں. تو الفاظ کے چناؤ میں شاید ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، لیکن ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو فورس ملٹیپلائرز ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں اور وہ ان کے ہینڈلرز ہیں، یہاں پہ ان کے سیلز ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. یہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ سیکٹیرین جو ایلیجے کا ایلیمنٹ رہا ہے. انفلٹریشن کر کے یہ انڈیجنس ہی تھے، الگ بات ہے. جو دہشت گرد نہیں، جو دہشت گرد اس حملے میں ملوث تھا وہ انڈیجنس تھا، وہاں کا پیدائشی تھا. حملے کے بعد کی انویسٹیگیشن دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے، آئندہ کے حملے کیسے روکیں گے آپ اگر اس طرح کا ریسپانس ہوگا. دیکھیں دو باتیں، ایک یہ ہے کہ اس کی فائننس 3.5 ملین کہاں سے آئی، وہ باہر سے آئی. اچھا دوسری بات یہ ریلیونٹ ہے، اس رپورٹ میں بتایا یہ بھی گیا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کس طرح کیا ایک دہشت گرد حملے کے حوالے سے، اور آپ کا رسپانس ہیز بین فاؤنڈ لیکنگ. نہ قانون کو فالو کیا گیا ہے، نہ جو ہے وہ حکم جو ہے کورٹس کا اس کو فالو کیا گیا ہے، نہ اپنی اوبلیگیشنز نبھائی گئی ہیں. دیکھیے اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے، جب دو لوگ تین لوگ ایک لوگ، جب وہ کمپنی دیکھیے کمپنی کے طور پہ جب وہ جو ہے سلیپر سیل کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، کوئی دنیا کی گورنمنٹ آپ کی رسپانس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ سلیپر سیل کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں یا انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، انڈیجنس ہوتے ہیں. آپ پوسٹ اٹیک کی اگر بات آپ کر رہے ہیں، پوسٹ اٹیک پہ میں پری اٹیک کی بات کر رہا ہوں. پوسٹ اٹیک پہ اگر آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ پوسٹ کی کرنا نہیں چاہ رہے، اس میں بہت سارا پوسٹ اٹیک کا ہے سر. نہیں لیکن میں کر رہا ہوں، میں پوسٹ ایک ہسپتال ایسا ہونا جس میں 120 ڈاکٹر جو ہیں وہ تقریباً لاپتہ ہوں کیونکہ ان کی اٹینڈنس جو ہے اس کی مانیٹرنگ کا کوئی طریقہ نہ ہو، یا طریقہ جو ہے اس سے آپ نے گریز کر لیا ہو امپلیمنٹ کرنا. ایک ایسی پولیس فورس جس کو فورینزکس کا مطلب بیسک نہیں سمجھ آتا ہو. These are problems. We're out of time. جانا عزیز صاحب اور thank you very much. ایک بریک کے بعد نوید قمر صاحب اور اسد عمر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ اس کا جو سیاسی پہلو ہے، اپوزیشن کا سیاسی پہلو وفاق کے اندر، اس کے حوالے سے بات کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم ٹو ایجنڈا، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج جڑ گئے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم آج بات کر رہے ہیں بلوچستان کوئٹہ انکوائری کمیشن رپورٹ کے حوالے سے. آوے کا آوا اگر بگڑا ہوا ہونا آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو اس رپورٹ کو پڑھیں. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے، ابھی انگریزی میں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ مشورہ تھا کہ اس کو اردو میں بھی جلد از جلد ترجمہ کیا جائے اور اس کو وہاں اویلیبل کیا جائے. حیدر صاحب، جس طرح پچھلی سیگمنٹ میں ہم نے بات کی، یہ ہسپتال ایسا جس کے اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ غفلت کرتے ہوئے کام پہ نہیں آتے، پولیس والے جن کو اپنی بیسک ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے، ٹریننگ کا پتہ نہیں ہے، فورینزکس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک ایسی حکومت جس نے نیپوٹزم کے نئے مثال قائم کیے ہیں ہمارے جیسے ملک کے اندر، جس کے اندر یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. اور پھر ایک ایسی وزارت داخلہ جس نے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہیں. اس کے حوالے سے ہم آج اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نوید قمر صاحب نے، سینئر پارلیمنٹیرین فار دا پیپلز پارٹی، اور ہمیں ڈیفنس انالیسس کے لیے اعجاز زوان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز زوان صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. قمر صاحب، آپ کی پارٹی کافی اسٹرانگلی اور وسیفرسلی اس حوالے سے اس پارلیمنٹری سیشن میں آئی کہ نثار صاحب کو اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہی مسٹ گو. سر لیکن اس بلوچستان کے اندر ہے صرف یہ راٹ، یا پھر یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارے اس ملک کا بدقسمتی سے معیار ہے
جہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت سارے ایسے فیلیئرز ہم دیکھتے آئے ہیں، اور یہ بس ایک اور ہے جس کے اوپر ایک عمدہ رپورٹ بن چکی ہے، بس فرق یہ ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اس کا پرائمری جو بات کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کر رہے ہیں، اور ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم کے جتنے بھی ایکشنز لینے تھے وہ پرائمریلی انٹیریئر منسٹری نے لینے تھے، جس کو انہوں نے کلیئرلی انڈائٹ کیا ہے، اور اسپیسیفکلی کہا ہے۔ انفیکٹ چودھری نثار نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ انہوں نے بائی نیم ان کو جو ہے فوکس کر کے یہ بات کہی ہے کہ ان کا فیلئر ہے۔ باقی جہاں تک پرومسز کا تعلق ہے، بھائی دیکھیں، ریگارڈلیس کہ دوسرے پرومسز میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آئے، اگر اس ایگزامپل کو بھی آپ اگنور کر دیں گے اس بیسس پہ جی یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو پھر تو ہم کہیں سے بھی شروع نہیں کریں گے چیزوں کو اس سمت میں لے کے جانے کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایگزامپل بنا ہے، ایک کریڈیبل انکوائری ہوئی ہے ایٹ اے لیول آف دی سپریم کورٹ، اس کو ہمیں ایسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اب اس حوالے سے سیاسی طور پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی، اور ڈیمانڈ پوری نہ ہونے دیکھیں ایک ڈیمانڈ تو ہم کر چکے ہیں کہ پہلے ایک ڈیمانڈ تو ہم کر چکے ہیں نا کہ اگر آپ باقی جگہوں پہ یہ پرسنل ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی انڈائٹمنٹ اگر انٹیریئر منسٹر کی ہے تو انٹیریئر منسٹر مسٹ ریزائن اور ہی مسٹ بی ریموو فرام ہز پوزیشن۔ اور اگر وہ یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ ہمارے فیوریٹ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر تو اس کو ہر لیول پہ اٹھائیں گے، ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، سپریم کورٹ جس کی رپورٹ آئی ہے اس لیول پہ بھی اس کو اٹھایا جائے گا۔ حکومت یہ بحث حکومت ہے، اس حکومت نے دکھا دیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمنٹ سے ایک دن ہم نے صرف ووٹ لینا ہے الیکٹ ہونے کے لیے، اس کے بعد نہ ہمیں ضروری ہے کہ ادھر آئیں، نہ ضروری ہے کہ ہم ادھر جواب دہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ضرور ان پہ پریشر تو ڈال سکتے ہیں اور اس ایشو کو ریز کر سکتے ہیں۔ آپ کی پارلیمنٹ کے بعد، آپ کے کیبنٹ کے بعد سر واقعی میں بہت زیادہ پور ہے، پارلیمنٹ کی طرف نہ رجوع کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں نہ جواب دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسد عمر صاحب بھی دوسری سینئر اپوزیشن پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سر جب اتنا کلیئر ڈیمنیشن گورنمنٹ آف بلوچستان کی تو ہم نے پہلی سیگمنٹ میں بات کر لی، لیکن منسٹر آف انٹیریئر کی رسپانسبلٹی کا سوال اٹھنا، منسٹر آف انٹیریئر کی ٹرینڈ لوگوں کا سوال اٹھنا، نیشنل ایکشن پلان کا پلان نہ ہونا، کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا غیر فعال ہونا، بیک جنبش قلم اپوائنٹڈ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے اوپر حاوی ہونا اور کچھ کام نہ ہونا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر دو چیزیں اس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو حکومت کی ترجیحات بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ ان کی ترجیحات کے اندر جو ہے وہ پاکستانی شہری کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ دوسری جو ان کی طرز حکومت ہے، یہ میں اب بھی 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے میں نے فون رکھا ہے، ہماری ایک بات ہو رہی تھی، پوری ایک کیس اسٹڈی تیار کریں کہ سپریم کورٹ کے یہ تو آبزرویشن ہے نا جو سپریم کورٹ سے آئی ہے، سپریم کورٹ کے کتنے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر جس پہ حکومت نے عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، شاید میں پہلا آدمی تھا جس نے یہ کہنا شروع کیا تھا، اور وہ صرف کوئی مزاح کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہتا، واقعی میں پاکستان میں وزیر اعظم نہیں ہے، مغل اعظم ہے، وہ نہیں یقین رکھتے یہ سارے آئین، قاعدہ، قانون اور اس پارلیمان کی جو بات کر رہے ہیں جس میں بالکل زیادہ کام کرنا چاہیے۔ میں پبلکلی کہتا ہوں کہ عمران خان کو زیادہ جانا چاہیے اس پارلیمان کے اندر، لیکن یہ پارلیمان بے معنی کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں لوگ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو وزیر اعظم جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ نہیں اس پارلیمان میں یقین رکھتا، اس کی اہمیت پہ یقین رکھتا، تو کسی اور نے کیا اس کو پھر گھاس ڈالنی ہے؟ لیکن اسد عمر صاحب اس پہ یقین ان کا نہ رکھنا جو ہے پولیٹیکلی ان کو کاسٹ نہیں کرتا جب آپ بھی نہیں جاتے۔ بہرحال سر اس میں اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا سٹانس لیا، پہلے دھاندلی کے حوالے سے، پھر کرپشن کے حوالے سے، اب پاکستانیوں کی جان کا سوال ہے، اور بیسک چیزیں جو قانون درکار کرتا ہے، ریکوائر کرتا ہے ان کو کہ یہ کریں، جو کہ جو ہے وہ فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے ریکوائر ان کو کرتے ہیں کہ یہ کریں، یہی بیسک چیزیں یہ نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے اب آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور اگر استعفیٰ نہیں آتا چودھری نثار صاحب کا خاص کر، تو آپ کا پولیٹیکل کیا رد عمل ہوگا؟
دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہم نے کی ہے وہ تو ہم ہمیشہ، آپ چاہے دھاندلی دیکھ لیں چاہے آپ پیناما دیکھ لیں، ہم پہلے ہمیشہ موقع دیتے ہیں حکومت کو، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یک طرفہ طور سے فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے. ہم نے ابھی بھی آج بھی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کی ہے، تو سب سے پہلے تو ذرا آئے نا فلور آف دا ہاؤس پہ، ذرا آ کے قوم کو وضاحت تو کریں. انٹیریئر منسٹر صاحب کے اتنے بڑے بڑے جو ان کے اوپر الزامات لگ گئے، اس میں سے کچھ چیزیں تو دیکھیں آپ کے نظروں کے سامنے ہوئی ہیں نا. معذرت کے ساتھ میڈیا نے بھی ان کو بہت آسانی سے جانے دیا اس چیز کے اوپر کہ جس دن ہمارے لڑکے جو ہیں وہ اریسٹ کرے جا رہے تھے اور اڈیالہ میں جا رہے تھے، کیونکہ سیکشن 144 تھا، تو ایک مارکی کے باہر سامنے کھڑے ہونا گراؤنڈ کے اوپر 50 لوگوں کا بہت بڑا جرم ہو گیا تھا. اسی دن وہاں پر بینڈ آرگنائزیشن کے جلسے کیے جا رہے تھے اور جلوس نکل رہا تھا اور پولیس کی پروٹیکشن سے نکل رہا تھا. اور اس کا جواب بھی شاکنگ تھا. جب چودھری نثار صاحب نے جواب دیا اس کمیشن کو، جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی کہ یہ کیسے ہونے دیا، تو انہوں نے کہا نہ اس کی اجازت طلب کی گئی تھی اور نہ اس کی اجازت دی گئی. مطلب یہ سوال نہیں تھا ان کے سامنے رکھا ہوا کہ اس کی اجازت تھی یا نہیں تھی. سوال یہ تھا ہاؤ ڈو یو لیٹ اے بینڈ آرگنائزیشن ڈو دس. جواب یہ آیا چودھری نثار صاحب کی طرف سے. اور جب میں نے ڈی سی سے سوال یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ اریسٹ کس چیز کے اوپر تم اریسٹ کر رہے ہو، کون سا 144 وائلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا، انہوں نے کہا جی اس فنکشن کی اجازت نہیں لی گئی تھی. تو لیکن منڈے کو آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ. اب یہ رپورٹ ہے سامنے، آپ کہہ رہے ہیں آپ انہیں پہلے پارلیمنٹ میں ایکسپلین کرنے کا موقع دیں گے. منڈے کو ان کے پاس اپرچونٹی ہے، چودھری نثار کے پاس منڈے کو. نوید قمر صاحب، چودھری نثار صاحب نے آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے لیڈران کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا، جیسے کہ آپ لوگوں کا ایک ویسٹڈ ایجنڈا ہے ان کے خلاف. لیکن سر آپ سمجھتے ہیں ہی از بین اے اسٹرانگ پارلیمنٹیرین، لیکن یہ جواب دینا اشد ضروری ہے اور پریس کانفرنس میں نہیں، یہ اس کو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دینا ضروری. پہلی چیز تو یہ کہ ان کے خلاف یہ چارجز پیپلز پارٹی نے نہیں لگائے یا پی ٹی آئی نے نہیں لگائے، یہ تو سپریم کورٹ کے ایک بنائے ہوئے کمیشن کا سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھوں آیا ہے. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جس کو ایسے وہ شرگ آف تو نہیں کر سکتے کہ جی ان کا ایک سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے قاضی فیاض عیسیٰ نے اس قسم کی چیزیں کہی ہیں. تو کتنے لوگوں کو یہ جھٹلائیں گے یا کتنی چیزوں کو. اب وہ آج صاف مکر کے اخباروں کی فرنٹ جو ہے ہیڈ لائنز کے ساتھ ان کی تصویر چھپی ہوئی ہے، یہ دفاع پاکستان کونسل. اب یہ کہہ رہے ہیں، اس میں چھپ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے یہ وہ نہیں تھی. تو بھائی وہ نہیں تھی تو آپ کے اپنے قانون میں لکھا ہوا کہ مجھے جو مزے کا خیز بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جن لوگوں سے میں مل رہا تھا وہ کسی اور جماعت کے تھے، ان کے ساتھ یہ صاحب آ گئے تو کیا میں ان سے نہیں ملتا. سر اس کا بہت آسان جواب ہے، آپ کے ملک کے قانون کے تحت وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے ان سے ملنا، چاہے وہ جس طرح بھی آ جائیں. اور آپ کی بلڈنگ کے سیکیورٹی آفیشلز کا کوئی کام نہیں ہے ان کو اندر جانے دینا. ہاؤ کین یو میٹ ہم؟ اٹس لائک اسامہ بن لادن کے ڈیپیوٹی سے غلطی سے جارج بش مل لیا اور جارج بش نے کہا بھائی یہ تو آ گئے تھے میں کیوں ملوں، آپ منع تو نہیں کر سکتا. مطلب اٹس ریڈیکولس. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہر چیز سے ماورا ہو گئے ہیں. یہ جو چینجز ہیں فوج میں بھی اور جوڈیشری میں بھی، یہ اس چیز کو اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں ایز اف ان کی بہت بڑی ایک فتح ہوئی ہے. یہ عجیب قسم کی مائنڈ سیٹ رکھنے والی حکومت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سیریسلی لیتے ہیں، پارلیمنٹ کو سیریسلی لیتے ہیں. وہ مغلیہ بادشاہت والی بات ہے کہ اس کو مغل بادشاہ کو کیا پرواہ ہوتی ہے، اس کے وزیروں کو کیا پرواہ ہوتی ہے جمہوریت کی یا عوام کی یا آئین کی. تو یہ بالکل وہ ایٹیٹیوڈ ہے اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس حکومت کو رہنے کا کوئی حق نہیں. دیکھیں اب لیکن حقیقت یہی ہے سر کہ ابھی الیکشن ہونے نہیں والے، سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جائے گی اور اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ ڈیوٹیز وائلیٹ کی گئی ہیں تو اس حوالے سے ایکشن ڈائریکٹ کر دیا جائے یا ایک پروسیس فالو کرنا ڈائریکٹ کر دیا جائے جس سے جو ہے وہ ہو سکتی ہوں ٹرمینیشنز. لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ ابھی ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل آپ اس پہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے، تو ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ابھی آپ اس کو پلے آؤٹ ہونے دیں گے اور کوئی امیڈیٹلی آپ کی طرف سے پولیٹیکل ریاکشن نہیں آئے گا. دیکھیں پولیٹیکل ریاکشن پہلے دن ہی آ گیا
پھر منڈے کو آئے گا. یہ تو پارلیمنٹ کا تو جہاں تک تعلق ہے, انفارچونیٹلی پارلیمنٹ نمبرز گیم ہوتی ہے, اس نمبرز گیم میں ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے نو کانفیڈنس ووٹ سے. باقی سارے کچھ ہم جو ہے کر بھی سکتے ہیں اور کریں گے بھی. صحیح. اسد عمر صاحب, آپ کو یہ جو آج چودھری نثار صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ تھی, اور ان کے خیال میں ان کی طرف سے جو وضاحت دی گئی ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور آج ملک بہت بہتر ہے, اور پہلے سے نمبرز کے ساتھ دکھایا ہے کہ بہت بہتر ہے, اسپیسیفکس کا جواب بڑی جنرل چیزوں سے واٹ اباؤٹری اٹس کالڈ, اٹس رادر. سر یہ جو ہے نا, یہ تو بڑی انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے کم سے کم جرائم کے اسٹیٹسٹکس دکھائے, ورنہ تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ اچھا اگر کوئی قانون توڑتے ہوئے وزیر یا وزیر اعظم پکڑا گیا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں ووٹ ملے تھے. اور ان کو اگر آئین کی یہ الف بے نہیں پتا کہ بھائی چودھری نثار صاحب نے چاہے کتنے بھی اچھے کام کیے ہوئے ہوں, اگر وہ اپنی قانونی ذمہ داری پورا نہیں کرتے, وہ آئینی ذمہ داری پورا نہیں کرتے, تو ان کی معافی اس بات پہ نہیں ہو جاتی کہ وہ دوسرے کام اچھے کرتے ہیں. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. نوید قمر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل درست بات ہے, نہ ہم ان کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے نہ پی ٹی آئی نہ پی پی ایف پارٹی چاہے گی کہ آئین کے دائرے سے باہر جا کر کوئی کام کیا جائے. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں, اگر ساری اپوزیشن فیصلہ کر لے کہ جس وقت تک نواز شریف نے جو پارلیمان کے اندر جھوٹ بولا اور چودھری نثار نے یہ جو ان کے خلاف اتنی ڈیمننگ رپورٹ آئی سپریم کورٹ کی, جب تک وہ پارلیمان میں آ کے جواب نہیں دیں گے, ہم اسمبلی کا کاروبار آگے نہیں چلنے دیں گے. یہ کر سکتی ہے اپوزیشن. یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ ساتھ ہیں ان کے اس چیز میں کہ مزید پارلیمنٹ میں کچھ اور آپ نہیں ہونے دیں گے, although I don't know how you do that legally, but بہرحال. جی نوید قمر صاحب. نہیں دیکھیں, اپوزیشن جو ہے وہ مل کے حکمت عملی بنائے گی, جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں میں بھی کرتے آئے ہیں, اور پھر منڈے سے بھائی آپ کی یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے, وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہی بات دونوں پارٹیز نے کی ہے, آپس میں بات کر کے کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور اس جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بھی یہی ہوگا. اچھا اسد عمر صاحب, مجھے یہ پلیز بتائیے کہ اب آپ نے پھر جو ایک طریقہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ یہاں بالکل حق پہ ہیں, اب بہت ڈیمنگ رپورٹ ہے, ہیڈ شوڈ رول, اور آپ نے جواب یہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو احتجاج کی سیاست ہے, نہیں, آپ نے ابھی ہم نے کیا بات کی تھی, آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو جواب پریس کانفرنس میں نہیں دینا چاہیے, ان کو جواب دینا چاہیے اسمبلی کے فلور پہ آ کے. پھر آپ کا سوال یہ تھا اچھا وہ نہیں دیتے جواب, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر, ایک جمہوریت کی ایکسیپٹڈ ٹریڈیشن ہے, ہمیں پاکستان میں کوئی نئی جمہوریت ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سڑک کے اوپر جلوس نکالو تو وہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. بھائی یہ سول کے اندر جمہوریت خطرے میں پڑ گئی تھی, یہ جمہوریت مضبوط ہوئی جو اس کے بعد ہوا. اسی طریقے سے فلی بسٹر جو ہے وہ ایک جمہوری ٹریڈیشن کا حصہ ہے. ہر پارلیمان, ہر جو چیمبر ہوتا ہے اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, فلی بسٹر کی الگ الگ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. یہ عین جمہوریت کے مطابق, آئین کے دائرے کے مطابق, اور اگر ہم ایک آئینی جمہوری ٹریڈیشن کو استعمال کر کے فورس کر دیتے ہیں وزیر اعظم کو, وزیر داخلہ کو اسمبلی کے اندر جواب دینے کے لیے, ہمارے خیال میں ہم اس میں جمہوریت مضبوط کریں گے, کمزور نہیں کریں گے. صحیح. اسد عمر صاحب آپ کا, اور نوید قمر صاحب آپ کا, اور ہمارے دیگر مہمانوں کا, جان اشرقزئی صاحب, اجازوان صاحب کا, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. کل ایک بار پھر 7:05 پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر ملیں گے.